بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 3 کلاس بیٹا، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج اسلامیت کا 5th لیکچر ہے اور 4th لیکچر میں ہم لوگوں نے سبق کلمہ شہادت پڑھا تھا، اور اس چیپٹر میں ہم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پڑھیں گے، ان کی زندگی کے بارے میں، ان کی زندگی میں سے چند ایک واقعات، ان کے اخلاق، ان کے عادات کے بارے میں، ٹھیک ہے، چند باتیں پڑھیں گے۔ تو جو لفظ انڈر لائن کیے ہوئے ہیں وہ آپ نے انڈر لائن کرنے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو بلینکس کے طور پہ لرن کرنا ہے۔ اب ہم اس کی ریڈنگ سٹارٹ کریں گے۔ آپ نے بہت خوش اخلاق اور نیک لوگوں کو دیکھا ہوگا، بہت سے اچھے لوگوں کے بارے میں سنا اور پڑھا ہوگا۔ ذرا بتائیں ان میں سب سے زیادہ نیک اور خوش اخلاق کون تھا؟ جی ہاں، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق سب سے اچھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی تعریف تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرمائی ہے، یعنی کہ قرآن مجید کی سورۃ القلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی تعریف بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے۔ اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کے بلند مرتبے پر ہیں۔ اخلاق کسی آدمی کی عادت، خصلت اور چال چلن کو کہتے ہیں۔ اخلاق کی وجہ سے ہی انسان اچھا یا برا ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول بنا کر بھیجا، اس لیے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانوں کو غلط راستے اور بری باتوں سے روکیں اور سیدھے راستے اور اچھے اخلاق کی تعلیم دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ حُسْنَ الْأَخْلَاقِ، میں بہترین اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اخلاق کو انڈرلائن کریں گے۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی اچھے اخلاق کی تعلیم دی اور خود عمل کر کے دکھایا کہ اچھا اخلاق کیسا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی ہی اچھے اخلاق کے نمونہ تھی، یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے یعنی کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے انہوں نے نہ صرف اخلاق کی تعلیم دی بلکہ انہوں نے اخلاق کی عملی شکل پیش کی، ٹھیک ہے، یعنی کہ اپنی عملی زندگی میں اس کو کر کے دکھایا۔ ہم اس میں سے صرف چند واقعات دیکھتے ہیں، یعنی کہ کچھ واقعات دیے گئے ہیں جن کے بارے میں ہم پڑھیں گے آگے۔ ہمدردی کیا ہے؟ ہمدردی کا مطلب ہوتا ہے دوسروں کے دکھ درد سمجھنا، دوسروں کی مدد کرنا، ٹھیک ہے، بے بسوں کی۔ ہمدردی۔ مکہ میں ایک یتیم بچہ تھا، اس کا سرپرست ابو جہل تھا۔ ابو جہل کو انڈرلائن کریں گے۔ سرپرست کا مطلب ہوتا ہے دیکھ بھال کرنے والا، ذمہ داری اٹھانے والا انسان، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک بچے کی ذمہ داری جو تھی وہ ابو جہل کے سر تھی، ٹھیک ہے، ابو جہل کے پاس۔ ایک روز وہ بچہ اس بری حال میں ابو جہل کے پاس آیا کہ اس کے بدن پر کپڑے بھی پورے نہ تھے۔ اس نے ابو جہل سے اپنے باپ کے مال میں سے کچھ حصہ مانگا، لیکن ابو جہل نے کوئی دھیان نہ دیا۔ ابو جہل جو تھا وہ ایک ظالم کافر تھا، ٹھیک ہے، وہ تھا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا، لیکن اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اور وہ بہت ظالم انسان تھا۔ اگے کافی دیر انتظار کے بعد بچہ مایوسی کی حالت میں واپس چل پڑا۔ قریش کے کچھ سرداروں نے مذاق کے طور پر اشارہ کرتے ہوئے اسے کہا کہ وہ شخص تمہاری مدد کرے گا، یعنی کہ قریش کے کچھ لوگ وہاں پہ موجود تھے، انہوں نے مذاق میں اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ شخص آپ کی مدد کرے گا، یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انہوں نے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ تمہاری مدد کرے گا۔ کچھ فاصلے پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ سیدھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا اور اپنا حال بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی وقت اٹھ کھڑے ہوئے اور اسے ساتھ لے کر اپنے بدترین دشمن ابو جہل کے ہاں تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر ابو جہل نے ان کا استقبال کیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس بچے کا حق اسے دے دو تو وہ فوراً مان گیا اور اس کا مال لا کر اسے دے دیا۔ قریش کے جو سردار تماشا دیکھنے پیچھے پیچھے آئے تھے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جرت اور یتیم سے ہمدردی کا جذبہ دیکھ کر حیران ہو گئے، یعنی کہ انہوں نے دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ایک ظالم انسان ہے، اس کے سامنے انہوں نے جا کے کہا ہے کہ آپ اس بچے کو اس کا حق دو۔
اور وہ یعنی کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جرت اور یتیم سے ہمدردی کو دیکھ کر وہ بہت حیران ہوئے۔ آگے رحم دلی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حد رحم دل تھے۔ غلاموں کو اس زمانے میں جانوروں کی طرح سمجھا جاتا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غلام تمہارے بھائی ہیں۔ بھائی کو انڈر لائن کریں۔ یہ غلام جو ہے یعنی کہ پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ لوگ جو تھے جیسے ہم چیزیں خریدتے ہیں ایسے انسانوں کو خریدتے تھے اور پھر اپنی مرضی سے ان سے کام لیتے تھے، اور غلام جو تھے وہ اپنی مرضی سے کوئی کام بھی نہیں کر سکتے تھے، ٹھیک ہے۔ جو ان کا مالک ان کو کہتا، جو ان کو کھانے کے لیے دیتا وہی وہ کھاتے، جو پہننے کے لیے دیتا وہ پہنتے، اور جو کام ان سے کرواتا وہ کرتے۔ وہ اپنی مرضی سے نہ کہیں آ جا سکتے تھے، نہ کچھ کھا پی سکتے تھے، نہ کوئی کام اپنی مرضی سے کر سکتے تھے، یعنی کہ جو انہیں کہا جاتا تھا صرف وہی کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو ایک تو ملازم ہے نا جن کو مطلب کہ اگر وہ کام کرتے ہیں تو ان کو اس کے پیسے دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو غلام ہوتے تھے ان کو اس کے پیسے نہیں ملتے تھے۔ اب ملازم جو ہیں ان کو پیسے دیے جاتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے کوئی بھی کام کر سکتے ہیں۔ اگر ایک جگہ پہ وہ کام نہ کرنا چاہے تو کسی دوسری جگہ جا کے کر سکتے ہیں، اگر ایک کام اچھا نہ لگے تو دوسرا کام کر سکتے ہیں، یا اپنی مرضی سے وہ کھا پی سکتے ہیں، اپنی مرضی سے سو سکتے ہیں، کہیں آ جا سکتے ہیں، مطلب اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ لیکن غلام جو تھے وہ ایسا کچھ نہیں کر سکتے تھے، وہ صرف وہی کرتے تھے جو ان کا مالک چاہتا تھا۔ آگے ہے غلام تمہارے بھائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلام تمہارے بھائی ہیں، اللہ نے ان کو تمہارے قبضے میں دے دیا ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ جو خود کھائے وہی اپنے غلام کو کھلائے، جو خود پہنے وہی ان کو پہنائے، اور ان سے ان کی طاقت سے بڑھ کر کام نہ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنے خادم کے ساتھ مل کر گھر کا کام کرا دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم حضرت انس رضی اللہ کہتے ہیں، حضرت انس کو انڈر لائن کریں گے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم کا نام کیا تھا؟ حضرت انس کہتے ہیں میں نے 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس سارے عرصے میں، یعنی کہ آپ جو ہے حضرت انس جو ہے وہ کہنے لگے کہ میں نے 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ 10 سال کو انڈر لائن کریں گے۔ اس سارے عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہ کبھی جھڑکا اور نہ کبھی سزا دی، ٹھیک ہے۔ 10 سال کو کریں گے، یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت انس جو تھے وہ کتنے سال رہے؟ 10 سال۔ آگے ایک دفعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ایک غلام آٹا پیس رہا ہے اور درد سے کرہ رہا ہے۔ وہ بیمار تھا مگر اس کا آقا پھر بھی اس سے کام کروا رہا تھا، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک بیمار آدمی تھا جو جس سے کوئی کام نہیں ہو رہا تھا، لیکن پھر بھی جو اس کا مالک تھا وہ اسے کام کرنے پر مجبور کر رہا تھا، اور وہ اس کو کام کرنا پڑ رہا تھا، اور وہ اتنی تکلیف میں بھی کام کر رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو آرام کرنے کے لیے لٹا دیا اور سارا آٹا خود پیس دیا۔ آگیا بڑوں کی عزت، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑوں کی عزت کیسے کرتے تھے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑوں کی عزت کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک بوڑھی عورت آئی، وہ گاؤں کی غریب عورت لگتی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیا، اپنی چادر بچھا کر بٹھایا، اس سے دیر تک محبت سے باتیں کرتے رہے، اور جب وہ جانے لگی تو اس کو تحفے دیے۔ صحابہ نے ایک دوسرے سے پوچھا وہ کون تھی؟ تو معلوم ہوا کہ وہ حلیمہ سعدیہ تھی۔ حلیمہ سعدیہ کو انڈر لائن کریں گے، جنہوں نے بچپن میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پالا تھا، یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں حلیمہ سعدیہ نے پالا تھا۔ اسی طرح مکہ فتح ہونے کے بعد بہت سے لوگوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ ایک بے حد بوڑھے شخص کو سہارا دے کر لا رہے ہیں، جن کے سارے بال سفید تھے اور ضعیف ہونے کی وجہ سے ان سے صحیح طرح چلا نہیں جا رہا تھا۔ وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ کے والد حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تھے۔ حضرت ابو قحافہ کو انڈر لائن کریں گے، یعنی کہ حضرت ابوبکر کے والد کا نام حضرت قحافہ تھا، جن کو وہ اسلام قبول کرنے کے لیے لائے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تکلیف کا خیال کر کے فرمایا اے ابوبکر تم نے بلا وجہ ان کو تکلیف دی، میں خود ان کے پاس چلا جاتا۔ سخاوت، دل کھول کر خرچ کرنا، ٹھیک ہے، اس کو انڈر لائن کریں گے، یعنی کہ سخاوت کا مطلب کیا ہے؟ دل کھول کر خرچ کرنا۔
प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहद सखी थे। सखी का मतलब होता है अल्लाह की राह में खर्च करने वाला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ये नहीं सोचा कि दूसरों को देने से मेरे पास माल कम हो जाएगा, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा दूसरों की भलाई के लिए अपना माल दिल खोलकर खर्च किया करते थे। नबी बनने से पहले भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीबों की बहुत मदद करते थे। एक सहाबी हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु बताते हैं कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने आपसे कुछ मांगा हो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मना किया हो। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो दिल खोलकर खर्च करते थे। अगर आपके पास कुछ ना भी होता, जितना कुछ भी होता, आप चाहे अपने पास खाने के लिए या किसी भी कोई भी चीज कोई मांगने आता, अपने पास चाहे ना बचती, लेकिन वो जो मांगने वाला आता उसको आप दे देते। एक दफा एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, ये जो बकरियों का रेवड़ है आप मुझे दे दें। वो शख्स काफिर था और अजनबी भी था। अजनबी का मतलब होता है जिसको आप ना जानते हो। मगर इसके बावजूद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन वो सैकड़ों बकरियों का रेवड़ उसको दे दिया। यानी कि एक काफिर शख्स था, काफिर था और वो अजनबी भी था, यानी कि आप सब उसको नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी जब उसने आपसे बकरियों का रेवड़ मांगा तो आपने उसको दे दिया। वो शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और सखावत से बहुत मुतासिर हुआ और उसी वक्त मुसलमान हो गया। आगे आजिज़ी, खुद को दूसरों से बड़ा ना समझना, इसको अंडरलाइन करेंगे। आजिज़ी का मतलब क्या है? खुद को दूसरों से बड़ा ना समझना। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी थे, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी गरूर नहीं किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को बड़ा नहीं समझा, बल्कि हमेशा एक आम इंसान की तरह जिंदगी गुजारी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादा खाना खाते थे और सादा लिबास पहनते थे। अपना तमाम काम अपने हाथ से करते। जब मस्जिद नबवी तामीर की जा रही थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दूसरों के साथ मिलकर काम कर रहे थे और पत्थर उठा उठाकर लाते थे। जंगे खंदक के मौका पर भी जब बड़ा मुश्किल वक्त था, सब ने फैसला किया कि काफिरों के इतने बड़े लश्कर का मुकाबला करने के लिए खंदक खोदी जाए। ठीक है, ये खंदक जो है ये मदीना शहर जो था उसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, जब उनको काफिरों ने मक्का से निकाल दिया था, यानी कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म कर रहे थे, तो अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का को छोड़ दिया और मदीना चले गए। तो फिर जो है मुसलमानों के साथ मुसलमानों की और कुफार की जंगें हुई। ठीक है, तो उनमें जंग खंदक थी जो आखिरी खंदक थी। ठीक है, तीसरी बड़ी जंग थी। तो उसमें जो था मदीना शहर जो था उसके एक तरफ जो था वो जंगलात और पहाड़ थे और तीन तरफ से जो है वो जंगल, वो मदीना शहर जो था वो ऐसी खाली ज़मीन थी। ठीक है, वहाँ पे कुछ नहीं था। तो फिर वहाँ पर उन्होंने खंदक खोदने का फैसला किया। खंदक जो थी जैसे एक नहर होती है, नहर तो मतलब ज़्यादा चौड़ी होती है ना चौड़ाई में, वो उन्होंने कम चौड़ाई में जो है वो खोदी, लेकिन वो गहरी थी कि अगर कोई उसको फलांगेगा तो वो उसमें गिर सकता था और फिर गिर के फिर आगे निकलना भी मुश्किल हो सकता था और कोई फलांग नहीं सकता था उसको, यानी कि ठीक है। तो इतनी उन्होंने खंदक खोदी ताकि अगर कोई हमला करे तो फिर जो है वो उनसे फलांगा ना जाए। ठीक है, तो फिर जब वो खंदक खोली गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनके साथ मिलकर काम किया। अगह के खंदक खोदी जाए, तमाम मुसलमान मिलकर खंदक खोद रहे थे तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ खंदक खोदी। एक जगह सख्त पत्थर आ गया जो किसी से नहीं टूट रहा था। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही ज़रब में वो पत्थर तोड़ दिया। खंदक ही के मौका पर जब मुसलमानों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, चंद सहाबी जो कई वक्त के फाके से थे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। उन्होंने भूख की शिकायत की और दिखाया कि भूख की शिद्दत की वजह से उन्होंने पेट पर पत्थर बांधे हुए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कुर्ता उठाकर दिखाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट पर भी दो पत्थर बंधे हुए थे। अब ये जो सहाबी हैं ये वो लोग हैं, वो मुसलमान हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, मैं अल्लाह का एक बंदा हूँ, बंदों की तरह ही बैठता हूँ और बंदों की तरह ही खाना खाता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को पसंद नहीं करते थे कि लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम के लिए खड़े हों या महफिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलंद या नुमाया जगह पर बैठें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के दरमियान इस तरह घुल मिल जाते थे, अगर कोई शख्स
نیا شخص آ جاتا تو پہچان نہیں پاتا تھا کہ ان میں اللہ کے نبی کون ہیں۔ اب دیکھو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ ایک تو اللہ کے نبی تھے، اور دوسرا یہ کہ وہ اس مسلمانوں کے جو تھے وہ سربراہ بھی تھے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کے لیڈر تھے۔ تو اب اگر کوئی سربراہ ہوتا ہے تو اس میں تھوڑی بہت اس کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ الگ تھوڑا بہت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ہی رہتے تھے، ان کے ساتھ گھل مل کر بالکل انہی کی طرح۔ تو جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہوا تھا، اگر کوئی بھی آ جاتا تو وہ آپ کو پہچان نہیں سکتا تھا۔ آگے دشمنوں کے ساتھ سلوک۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمنوں تک کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے اور ان کا خیال رکھتے تھے۔ ایک بار مکہ میں سخت قحط پڑا، کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا اور لوگ بھوک سے بیتاب ہونے لگے۔ یہ سب وہ کافر تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ستایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانی دشمن بن گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا گھر چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصیبت کے وقت ان کی مدد فرمائی اور مدینہ سے ان کے لیے کھانے پینے کا سامان بھجوایا۔ یہ جو ہے چیپٹر لیکچر نمبر 5 جو ہے اس کا پارٹ 1 ہے، اس میں آپ نے ریڈنگ کرنی ہے اور جو انڈر لائن ورڈز کروائے ہوئے ہیں وہ آپ نے کرنے ہیں۔ اوکے، تھینک یو، اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 3 کلاس۔ بیٹا یہ لیکچر نمبر 5 کا پارٹ 2 ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے پارٹ میں ہم نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چیپٹر ہے اس کی ریڈنگ کی ہے اور جس کے انڈر لائن ورڈز ہیں وہ آپ لوگوں نے کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں یہ حدیث ہے، اس کا آپ نے بامحاورہ ترجمہ یاد کرنا ہے اور اس کے معنی جو دیے ہوئے ہیں وہ بھی یاد کرنے ہیں۔ معنی پہلے آپ نے الگ الگ یاد کرنے ہیں۔ بوئستو میں بھیجا گیا ہوں، لِأُتَمِّمَ مکمل کرنے کے لیے، حسن الاخلاق بہترین اخلاق، ٹھیک ہے۔ اگر ایک ایک لفظ آئے گا تو آپ نے اس طرح سے یاد کرنا ہے، اور اگر پوری آیت ہو، پوری حدیث ہو، بوئستو لِأُتَمِّمَ حسن الاخلاق، میں بہترین اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں، پھر آپ نے اس کا پورا کرنا ہے۔ آگے یہ شارٹ کوسچن ہے، یہ آپ نے بک پہ ہی رائٹ کر لینے ہیں، ٹھیک ہے، لائن لگا کے اس کے اوپر۔ یہ یتیم بچے کا ابو جہل سے کیا تعلق تھا؟ وہ جو ہمدردی والا واقعہ پڑھا ہے اس میں کہ ابو جہل بچے کا سرپرست تھا۔ آگے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیم بچے کی کیا مدد کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا مال واپس دلوایا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے انہوں نے وہ اس کے پاس گئے، ابو جہل کے پاس، اور اس سے کہا کہ آپ اس کا مال واپس کر دو۔ اس نے آپ بچے کا مال واپس کر دیا۔ آگے ابو جہل نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دروازے پر دیکھ کر کیا کیا؟ یعنی کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ بچے کو لے کر ابو جہل کی طرف گئے تو ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کیا کیا؟ ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا۔ آگے اس واقعے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا پتہ چلتا ہے؟ یعنی کہ یہ جو یتیم والا واقعہ ہے، یتیم بچے والا، اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت جرأت مند اور ہمدرد تھے، ٹھیک ہے۔ وہ تو یہ تو بک سائٹ سے جو آپ نے پڑھا ہے، اور اب نوٹ بک سائٹ پہ آپ نے کرنا ہے، یہ نوٹ بک پہ رائٹ کرنے ہیں کوسچن آنسر جو پہلے پڑھے ہیں، وہ آپ نے بک پہ ہی رائٹ کر کے اس کو لرن کرنا ہے۔ ڈیٹ رائٹ کریں گے 24 اپریل 2020، ڈے نیم رائٹ کریں گے، جماعت کا کام، سبق کا نام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عنوان سوال جواب۔ آگے سوال نمبر 1، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس نے بھیجا اور کیوں بھیجا؟ اس کا جواب ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی بنا کر بھیجا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو غلط راستے سے روکیں اور اچھے کام کرنے کی تعلیم دیں۔ آگے سوال نمبر 2، اخلاق کسے کہتے ہیں؟ کا جواب ہے کسی بھی آدمی کی عادت، خصلت اور چال چلن کو اخلاق کہتے ہیں۔ آگے سوال نمبر 3، حسن اخلاق کی تکمیل کا کیا مطلب ہے؟ اس کا جواب ہے اس کا مطلب ہے کہ کسی کی غلط بات کا جواب نہ دیا جائے اور نہ ہی کسی کی دل آزاری کی جائے، ٹھیک ہے، دل آزاری کرنا یعنی کہ کسی کا دل دکھانا۔ آگے سوال نمبر 4،
बड़ों की इज्जत के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या तरीका था? इसका जवाब है, अगर कोई बड़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर उसका इस्तकबाल करते। नंबर 2 है, पूरी मोहब्बत और तवज्जो से उनकी बात सुनते। नंबर 3 है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ों का बहुत अदब व एहतराम करते। ठीक है, ये आपने नोटबुक पे राइट करना है और इसको लर्न करना है, और जो बुक साइड वाला है वो भी आप लोगों ने लर्न करना है अच्छे से। ठीक है, ओके, और थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों ने करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।